دیکھیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی فجر کے وقت میں سجدہ شکر کرتا ہے یا توبہ کا سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کے لیے فجر کے وقت میں سجدہ شکر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ فجر کے وقت میں صرف 2 رکعت سنت کی اجازت ہے اور 2 رکعت فرض کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا نفلی سجدہ فجر کے وقت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی سے جواب مل گیا کہ سجدہ شکر آپ فجر کے وقت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدہ شکر عصر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد نفل چونکہ منع ہے، اور یہ سجدہ شکر بھی نفلی سجدہ ہے، تو عصر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سجدہ شکر کرتا ہے تو یہ ناجائز اور گناہ ہوگا، اور عصر کے آخری 20 منٹ میں اگر کوئی سجدہ شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ناجائز اور گناہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے کیا وہ اکیلے عمرے پر جا سکتی ہیں بغیر محرم کے؟ تو اس کا جواب سمپل سا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے بھی عورت کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اگر کوئی مدت مسافت یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ لمبے سفر پر اس کو ٹریول کرنا پڑے گا، اور وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے، حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ چلی جاتی ہے تو قدم قدم پر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی۔ ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس پر حج بھی فرض ہو گیا ہے اور محرم اویلیبل نہیں ہے، شوہر اویلیبل نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، والد صاحب نہیں ہیں جو اس کے ساتھ حج کے لیے جا سکیں، تو اب اس پر حکم یہ ہے کہ یہ صبر کرے گی، انتظار کرے گی، اور کوئی محرم اویلیبل ہوتا ہے تو حج کر لے، اور اگر انتقال تک اس کے پاس کوئی اب محرم اویلیبل نہیں ہے اور اس پر حج بھی فرض ہو چکا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن محرم کی وجہ سے وہ نہ جا سکی، تو اب وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا، لیکن یہ حج کے لیے جا نہیں سکتی ہے۔ تو جب فرض حج کے لیے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی تو عمرے کے لیے بدرجہ اولا بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنا یہ ناجائز ہے۔ سنت عمرہ پورا کرنے کے لیے بندہ یا عورت حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، یہ عقل مند نشانی نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور نیت کریں کہ یا اللہ اگر محرم ہوگا تو میں حج بھی کروں گی، عمرہ بھی کروں گی، اللہ تعالیٰ اس نیت پر زبردست ثواب عطا فرمائے گا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی کوشش کریں گی تو حج یا عمرے کے لیے جا رہی ہوں گی لیکن پل پل قدم قدم پر بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گی۔ ناما صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناما صاحب، میں عمیر علی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ یہ قرضہ سود میں تو نہیں آتا؟ آپ مجھے اس کی رہنمائی فرما دیں گے؟ یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے ہاؤسنگ اسکیم کے طور پر ایک سبسیڈائزڈ لون متعارف کروایا ہے، جس میں اگر کوئی بندہ لون لیتا ہے 1 کروڑ روپے تک کا لون ملتا ہے، لیکن اس پر سود جو ادا کرنا ہے وہ 5% ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ والا لون لے کر گھر بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں اگر یہ کنونشنل بینکوں سے سودی بینکاری کے ذریعے سے یہ لون لے کر کوئی گھر خریدتا ہے تو یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو 5% آپ اضافی دے رہے ہیں، 10% اضافی دے رہے ہیں، یہ سود ہے، یہ لعنت والا عمل ہے، اور میدان محشر میں شدید ذلت و رسوائی ہے۔ تو کنونشنل بینکوں سے تو یہ والا سود، یہ والا لون نہیں لیا جا سکتا، لیکن جو اسلامک بینکس ہیں اس میں پھر علماء کے 2 طبقے آ جاتے ہیں۔ بعض علماء اس کے بھی عدم جواز کے قائل ہیں، اور بعض بڑے بڑے اکابر علماء ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اسلامک بینک ہے اس میں شریعہ بورڈ موجود ہے اور وہ شریعت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی سارے پروڈکٹس جاری کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہی لون دیا جاتا ہے، یا شرکت، مداربت، مرابحہ کے اصولوں پر ساری فائنانسنگ کی جاتی ہے، اور علماء مفتیان کرام جو شریعہ بورڈ میں ہیں وہ واضح طور پر فتویٰ دے دیتے ہیں، تو پھر یہ والا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلامک بینک سے اگر لینا ہے تو بعض علماء منع کرتے ہیں، کوئی ان کے قول پر عمل کر کے نہیں لیتا ہے نہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ احتیاط والا قول ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ان علماء کے فتوے پر عمل کر کے یہ والا لون اسلامک بینک سے لے لیتا ہے جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی گنجائش نکلے گی اور یہ والا کام یہ کر سکتا ہے۔ میرا کیا موقف ہے؟ میری کیونکہ اپنی اسٹڈی اسلامک بینکس کے حوالے سے ہے نہیں، تو میں اپنا ذاتی موقف تو دے نہیں سکتا۔ ذاتی موقف دینے کے لیے مجھے بینک کی ساری اصول اور ضوابط اور جو معاہدات ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم کوئی موقف دے سکتے ہیں۔ تو ہم تو یہی پھر لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ آپ خود غور کر لیں، اگر آپ ان علماء کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں تو آپ نہ لیں، اور اگر آپ ان علماء کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں تو آپ ان کے فتوے پر عمل کر کے یہ والا کام کر سکتے ہیں۔ آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لو۔
تو اہل علم جو شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ مستند مفتیان کرام ہوتے ہیں، انہوں نے اگر اپنی ریسرچ کر کے ایک جائز کا فتویٰ دیا ہے تو آپ اس فتوے کی بنیاد پر یہ والا گھر کسی اسلامک بینک سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اس میں جو آپ اضافی دیں گے وہ سود نہیں ہوگا. یہ عموماً مشارکہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بینک کی پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ کے ساتھ. 80% گھر کا مالک بینک ہوتا ہے، 20% جو ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی ہے اس کے مالک آپ ہوتے ہیں، اور بینک اپنے گھر کا کرایہ آپ سے وصول کرتا ہے اور ہر مہینے گھر کا ایک ٹکڑا آپ کے نام پہ منتقل کرتا رہتا ہے. بینک کی اونرشپ کم ہوتی رہتی ہے، آپ کی اونرشپ بڑھتی رہتی ہے، بینک کا کرایہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہتا ہے، اور 20 سال 10 سال کے بعد وہ گھر آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور بینک کا کرایہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ شرکت، مداربت، مرابحہ کے اصولوں پر پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں. اگر شریعہ بورڈ کی نگرانی میں ہے اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ نے سائن اسٹیمپ ان کے فتاوی چیک کر لیے ہیں، اگر ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو بات کر کے بھی آپ نے تسلی کر لی ہے، تو آپ اسلامک بینکاری کے ذریعے گھر بھی لے سکتے ہیں اور گاڑی بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ حرام کہنے والے علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ بچنا بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی لے رہا ہے اسلامک بینکاری سے تو آپ اس کو حرام کھانے والا نہیں کہہ سکتے، سود کھانے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی علماء مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں عمل کر رہا ہے. یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں اگلا کہ کیا عشر کی ادائیگی نقد رقم کی صورت میں ہو سکتی ہے یا گندم کا دینا ضروری ہے؟ تو دیکھیں دونوں آپشن ہیں. اگر فصل کٹی ہے اور آپ پر عشر یا نصف عشر لازم ہو رہا ہے تو اس فصل میں سے بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 100 من گندم ہے اور اس پر نصف عشر آپ پر لازم ہو رہا ہے تو 5 من گندم آپ نے دینی ہے، تو 5 من گندم بھی دے سکتے ہیں. اور 5 من گندم کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اماؤنٹ بھی اگر آپ عشر کے طور پر دینا چاہیں، نصف عشر کے طور پر دینا چاہیں تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے. اگلا سوال یہی والے بھائی کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے غریب کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی گندم ہو لیکن دیگر ذرائع آمدن بہت محدود ہوں. اگر اس کے پاس اپنی گندم ہے اور وہ اس کی موجودہ ضرورت میں خرچ ہونے والی گندم ہے، اتنی زیادہ گندم نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے اضافی ہو، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اور اس کے پاس کوئی اور اتنا مال بھی نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اس کی ضرورت سے زیادہ، تو ایسا بندہ شرعی فقیر ہے اور اس کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ہر طرح کا واجب صدقہ ایسے بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال نہ ہو، کم مال ہو، اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور عشر بھی اس بندے کو دیا جا سکتا ہے. السلام علیکم مولانا سے، میں نے آپ کا پیج بھی فالو کیا ہے اور آپ کے سارے مسائل کو بول رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے کہ ایک ٹی بی سی کے نام پر ایک کمپنی ہے. یہ بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو لوگوں کو اپنا ممبر بناتی ہے، کچھ پیسے لیتی ہے ممبر بنانے کے لیے، پھر ان کے ساتھ اپنے ہوٹلز کی تصویریں شیئر کرتی ہے اور تصویروں پر لوگ ریٹنگز دیتے ہیں. تو ان ریٹنگز کے ذریعے کمپنی کی ویلیو بڑھتی ہے لوگوں کی نگاہوں میں، اور اس ریٹنگ دینے کے پیسے کمپنی ان ممبرز کو ادا کرتی ہے. یہ والا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں یہ والا کام کرنا ناجائز ہے. اس طرح جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ پیسے جائز نہیں ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں فیک ریٹنگز کے پیسے ہیں. کہ آپ کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں گے، کمپنی کے مختلف پلیٹ فارمز پر جائیں گے، وہاں پر کمپنی کے کمروں کی، کمپنی کی پروڈکٹس کی جو تصویریں ہیں ان پر شاباش دیں گے، ان کو ویری گڈ بولیں گے، ان پہ ریٹنگز اچھی دیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ فیک اور دھوکے بازی والی ریٹنگ دے رہے ہیں کہ لوگ جو جینون بائر ہے جب وہاں پہ ویب سائٹ پہ آئے گا اور یہ فیک ریٹنگز کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ اتنی اچھی ریٹنگ ہے تو پروڈکٹ بڑا اچھا ہوگا، اور وہ اس دھوکے میں آ کے پروڈکٹ خرید لے گا. تو یہ بیسکلی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے. اس فیک ریٹنگ کے ذریعے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، نہیں کمایا جا سکتا. ہاں کمپنی بندے کو پیسے اس وجہ سے دیتی ہے کہ آپ ہماری یہ پروڈکٹ مختلف پلیٹ فارم پر لگائیں اور وہاں پر سیل کرنے کی کوشش کریں. اگر سیل ہو جاتا ہے تو جتنا سیل ہوگا اتنے پر آپ کو اتنا کمیشن دیا جائے گا. تو اگر وہ عرف کے مطابق کمیشن ہے اور یہ بندہ کمپنی کی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جائز سچی محنت بھی کرتا ہے، جھوٹ اس میں نہیں ہے، اس میں فراڈ نہیں ہے، اور بیچنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو پھر اس بیچنے پر جو کمیشن لیا جا رہا ہے یہ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی حرام والی بات نہیں ہے. تو فیک ریٹنگ کے ذریعے جو پیسہ کمایا وہ حرام ہے، اور باقاعدہ محنت کر کے اس کمپنی کی پروڈکٹ کو مختلف پلیٹ فارم پر لگا کر سیل کروا کر سچ بول کر جو سیل کروائی ہے اس پر اگر کوئی کمیشن ملتا ہے اور اس کمیشن کا عرف بھی رائج ہے تو یہ کمیشن لینا بالکل حلال ہوگا. یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا نشے کی حالت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کیا یہ طلاق نافذ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں غور سے یہ مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر شوہر
اپنے اختیار کے ساتھ نشہ کرتا ہے اور نشے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو 1, 2 یا 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس صورت میں طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں تو نشے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے طلاق دے دی تو یہ طلاق ویلڈ نہ مانی جائے۔ واضح طور پر فقہا نے اپنی کتب کے اندر یہ اجماعی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شوہر نشے کی حالت میں ہو اور اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو جتنی طلاقیں دے گا یہ ساری کی ساری طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر شوہر کو جبری طور پر نشہ کروایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ سو رہا ہے اور اس سے نشے کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، یا زبردستی اس کا منہ کھول کر اسے نشہ پلایا جاتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے اور جبری طور پر نشہ پلایا جاتا ہے اور پھر نشہ چڑھتا ہے اور وہ عقل بالکل زائل ہو جاتی ہے اور پھر یہ طلاق دیتا ہے، تو یہ والی طلاق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس نے نشہ اپنے قدرت و اختیار سے نہیں کیا بلکہ جبری طور پر اسے نشہ کروایا گیا، حالت اکراہ میں نشہ کروایا گیا، یہ والی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم جی حضرت، مجھے یہ ایک سوال پوچھنا ہے، وہ یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی وظیفے کے طور پہ ہم سورہ رحمان یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کوانٹٹی میں، اور کیا ہم اسے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ یہ بھائی ایصال ثواب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب بھی ہم ایصال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ایصال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ دی، قربانی دی، نفلی روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھی ہیں، ہر طرح کے نیک اعمال کا آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمیں مالی صدقات کے بھی ایصال ثواب کی حدیثیں ملتی ہیں اور جسمانی عبادتوں کے ثواب کے ایصال کرنے کی بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ نوافل پڑھنے کے حوالے سے بھی صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ نفل میری طرف سے اس مسجد میں پڑھ دینا، قربانی کرنے کی روایتیں ملتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر قبر پر سورہ بقرہ کا اول آخر تلاوت کیا جائے تو مردے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ الغرض یہ کہ ایصال ثواب آپ اپنی ہر طرح کی نیکی کا اپنے مرحومین کو کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنے دل میں یہ نیت کر لیں، زبان سے بھی ادا کر لیں کہ یا اللہ آج تک میں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے ان کا ثواب تو اپنے شایان شان عطا فرما، اور ان کا ثواب میں اپنے فلاں مرحوم کو بطور تحفہ ایصال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، پھر تمام انبیاء، تمام اولیاء کی بارگاہ میں اجمالاً پیش کریں، اور پھر اپنے مرحومین کا ایک ایک کا نام لے کر، اور جس کا نام یاد نہیں ہے تو تمام مرحومین کو میں اپنے اس ثواب کو ایصال کرتا ہوں، تو تمام مرحومین کو یہ ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان گزرے ہیں اور گزریں گے، تمام مسلمانوں کی ارواح کو میں یہ ثواب ایصال کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ یہ سارا ثواب ان سارے مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا حضور، ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک دادی ہے جس نے نا پوتے کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تو اب وہ پوتا جو ہے نا اسی دادی کی دوسری پوتی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس پوتی نے دودھ نہیں پیا ہوا دادی کا، لیکن اس پوتے نے دادی کا دودھ پیا ہوا ہے، تو کیا دونوں کا نکاح جائز ہوگا، ہو جائے گا نکاح؟ یہ ذرا کنفرم فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلایا ہے اور اب دادی اپنے دوسرے بیٹے کی بیٹی یعنی اس کی پوتی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر دودھ پلانے والا کیس نہ ہوتا تو ایک بیٹے کے بیٹے کا نکاح دوسرے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر دادی نے پوتے کو 2.5 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلا دیا ہے تو اب یہ عورت اس بچے کی دادی بھی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے رضاعی والدہ بھی بن چکی ہے، اور رضاعی والدہ بننے کی وجہ سے اس دادی کا جو دوسرا بیٹا ہے، جو اس پوتے کا چچا ہے، وہ چچا بھی ہے اور اب رضاعی بھائی بھی بن چکا ہے۔ تو چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن رضاعی بھائی کی بیٹی یہ بھتیجی بنتی ہے اور بھتیجی سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلایا تو دادی کے دوسرے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ اس پوتے کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ اب صرف یہ چاچا کی بیٹی نہیں رہی بلکہ یہ اس کے رضاعی بھائی کی بیٹی ہو گئی ہے، اور جیسے سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے اسی طرح رضاعی بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، تو یہ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ یہ بھائی ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ سلام علامہ صاحب، ناپاک کپڑا آٹومیٹک مشین میں پاک ہو جائے گا
یا نہیں ہوگا. آٹومیٹک مشین 3 مرتبہ پانی لیتی ہے اور پھر اینڈ پر نچوڑ کر نکال دیتی ہے. دیکھیں غور سے یہ مسئلہ سماعت فرما لیجئے. آٹومیٹک واشنگ مشین میں کب کپڑا پاک ہوگا کب نہیں ہوگا، اس کی 2 صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آٹومیٹک واشنگ مشین ایسی ہے کہ جو ایک وقت میں پانی لیتی بھی ہے اور اسی وقت پانی کو باہر بھی نکالتی ہے، یعنی پانی کا انفلو اور آؤٹ فلو ایک ہی وقت پر ہو رہا ہو اور کپڑا مکمل طور پر پانی کے اندر ہو اور کپڑے کے اندر نجاست کے سارے اثرات وہ پانی بہا کر لے جائے، تو یہ والی آٹومیٹک واشنگ مشین سارے کپڑے پاک کر دے گی. کیونکہ پانی کے آنے کا ٹائم اور پانی کے نکلنے کا ٹائم ایک ہی ہے، تو یہ جاری پانی بن گیا. اور جاری پانی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ناپاکی گر جائے تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک نجاست کا اثر، رنگ، بو، مزہ وغیرہ ظاہر نہ ہو جائے. تو مشین میں اگر جاری پانی ہو گیا اور کپڑے میں کوئی بدبو وغیرہ نہیں آ رہی، پانی میں کوئی بدبو نہیں آ رہی، کوئی نجاست کا فزیکل وجود نظر نہیں آ رہا، تو جاری پانی جیسے جاری ہوتا ہے نجاست کا اثر ختم ہو فوراً پاک ہو جاتا ہے. تو یہ پانی بھی پاک ہے، اس واشنگ مشین میں موجود کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اگر یہ جاری پانی کی قید پوری ہو جاتی ہے تو. لیکن اکثر واشنگ مشین ایسی ہوتی ہیں جس میں پانی آنے کا ٹائم علیحدہ اور پانی باہر نکلنے کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر پانی آنے کا ٹائم الگ ہے، پھر موٹر بند ہوتی ہے، پھر پانی سپن ہوتا ہے اور دھلنے کے بعد یہ گندا پانی باہر نکلتا ہے. تو یاد رکھیے اس واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئے تو کپڑے کا میل تو دور ہو جائے گا لیکن یہ کپڑے ناپاک ہی رہیں گے. کیونکہ جیسے واشنگ مشین میں پانی آ کے رکے گا، یہ واشنگ مشین کا پانی ہوتا ہے قلیل، اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو قلیل ہے، اور قلیل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گئی، ناپاک کپڑا جیسے ہی جائے گا یہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اب یہ اسپن ہو رہا ہے تو ناپاک کپڑا اسپن جتنا بھی ہوتا رہے، دھلتا رہے، اس میں فینڈ آ جائے، اس میں صابن آ جائے، بدبو ساری دور ہو جائے، یہ پانی چونکہ ناپاک ہے یہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا. پھر آخر میں یہ پانی پیچھے سے نکل گیا تو پانی تو نکل گیا لیکن کپڑا ابھی بھی ناپاک ہی رہا کیونکہ اس کے اندر ناپاک پانی موجود ہے. تو یہ ناپاک، پھر اس نے پاک پانی لیا تو جیسے ہی پاک پانی اس کپڑے کے اندر جائے گا دوبارہ یہ پاک پانی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک جاری پانی نہیں ہوا. پھر دوبارہ اسپن ہوا، پھر یہ علیحدہ وقت میں باہر نکلا. تو ایسے آپ 100 مرتبہ بھی دھو لیں یہ ناپاک کپڑا ناپاک ہی رہے گا. بالٹی سسٹم کے ذریعے اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا، یعنی ایک مرتبہ جاری پانی کے ذریعے اس کو گھما دیں، وہ جاری پانی کے ذریعے گھوم جائے تو پھر یہ کپڑا پاک متصور ہوگا. جاری پانی سے کیسے گھومے گا؟ بالٹی کے اندر کپڑا ڈالیں، پانی ڈالیں، نلکا کھول دیں، کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ کپڑا پانی سے اوپر نہ ہو اور پانی چھلکنے دیں. بالٹی سے اوپر چھلکے گا اور پانی کے اندر کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے. جیسے جاری پانی بنے گا یہ پانی بھی پاک ہے، اس میں موجود کپڑا بھی پاک ہے، اس کو باہر نکال لیں اور دوسرے کپڑے ناپاک اس میں ڈالیں. دوبارہ یہی پروسیس کریں. اس پروسیس کے ذریعے آپ اپنے سارے ناپاک کپڑے پاک کر سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ واشنگ مشین میں اگر جاری پانی ہو جاتا ہے انفلو آؤٹ فلو ایک ہی وقت میں تو کپڑے پاک ہو سکتے ہیں، اور انفلو آؤٹ فلو الگ وقت میں ہوتا ہے اور ناپاک کپڑے اس میں دھوئے تو یہ پاک نہیں ہوں گے جب تک جاری پانی سے ان کو نہ دھویا جائے یا 3 مرتبہ دھو کر 3 مرتبہ نچوڑ نہ لیا جائے، تب تک یہ کپڑے پاک متصور نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا حضور سوال یہ تھا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو بچوں کو پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ پیسے والدین پر ناجائز ہوتے ہیں؟ اور اگر ناجائز ہوتے ہیں تو اگر والدین وہ پیسے رکھ لیں اپنے پاس کہ یہ تو بچے ہیں کہیں گم کر لیں گے یا کہیں ضائع کر دیں گے یا برباد کر دیں، اس نیت سے سارے رکھ لیے جائیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو دیے جائیں، ایسا کرنا درست ہے کیا؟ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بعض اوقات گیسٹ آتے ہیں بچوں کو پیسے دے کر جاتے ہیں، تو کیا یہ والے پیسے ماں باپ بچوں سے لے کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں غور سے یہ مسئلہ سماعت فرما لیجئے. اگر نابالغ بچوں کو مہمانوں نے کوئی پیسے دیے ہیں تو یہ پیسے بچوں کی ملکیت میں آ گئے، اور ایک دفعہ نابالغ کی ملکیت میں پیسے آ جائیں تو اس پیسے کو ان کے والدین بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ پیسے اسی بچے پر خرچ کیے جائیں گے. اس بچے کی اجازت لینے کے باوجود بھی یہ پیسہ کسی اور پر خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بچہ اپنے پیسے کسی اور پر خرچ کرنے کی اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان محض ہے. نقصان محض والی اجازتیں بچہ دے بھی دے تو یہ پیسہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کو جو تحفے تحائف ملے ہیں، جو پیسے گیسٹ نے بچوں کے حوالے کیے ہیں، ان کو مالک بنایا ہے، وہ پیسے انہی پر خرچ کریں. ہاں اگر ماں باپ کو لگتا ہے کہ پیسے بچہ ہے کھو دے گا ضائع کر دے گا تو ابھی لے لیں،
لیکن اسی پر وہ پیسہ خرچ کر دیں، اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کی ٹافی وغیرہ چیز وغیرہ کی چیزوں میں یہ پیسہ خرچ کر دیں تو ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آج تک اگر بچوں کے گفٹ یا تحفے تحائف کے پیسے ماں باپ نے اپنے ذات کے لیے خرچ کر لیے یا کسی اور کو دے دیے ہیں تو اتنے ہی پیسے اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ والے پیسے ماں باپ نہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کے لیے خرچ کیے جا سکتے ہیں یہ پیسے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو کون مہندی ہوتی ہے اس کو جب ہم ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، اسکن پہ لگاتے ہیں، پھر 3-4 دن کے بعد اس کی یہ اسکن اترنا شروع ہوتی ہے کہیں کہیں سے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کیا شریف حکم ہے، کیونکہ ہم سیل کرتے ہیں تو اس کی ذرا تھوڑی مجھے پرابلم ہو رہی تھی کہ وضو وغیرہ اس سے ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی کون مہندی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون مہندی کو لگاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد نا کچھ اکھڑتا ہے کھال سے، تو کیا ایسی مہندی کو لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے، وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں اگر وہ ایسی مہندی ہے، کون مہندی عموماً ایسی مہندی ہوتی ہے کہ جب لگاتے ہیں کلر بھی اچھا آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد کھال ہلکی ہلکی اترنا شروع ہوتی ہے، اور جہاں جہاں مہندی لگی ہے پورے ایریا سے کھال نہیں اترتی بلکہ جو زیادہ سینسٹیو کھال والا ایریا ہوتا ہے وہ اکھڑتا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اکھڑ رہا ہے نا یہ مہندی کا اسٹیکر نہیں ہے بلکہ یہ کھال کیمیکل کی وجہ سے خراب ہو کر اکھڑ رہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس مہندی پر اگر پانی بہایا اور وضو کیا یا غسل کیا تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ مہندی ایسی نہیں ہے کہ درمیان میں اسٹیکر بن جائے اور نیچے کھال تک پانی نہ پہنچے، ایسی نہیں ہے، نیل پالش والا معاملہ نہیں ہے۔ نیل پالش تو نیچے پانی پہنچنے نہیں دیتا ناخن تک، تو نیل پالش میں تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ والی مہندی میں کھال اتر رہی ہوتی ہے، یہ مہندی اسٹیکر کے طور پر نہیں اتر رہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مہندی ہے واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ باقاعدہ ایک اسٹیکر ہے اور یہ اسٹیکر نیچے پانی پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو یہ والی مہندی لگا کر اگر عورت وضو کرتی ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، اور غسل جنابت کرتی ہے تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو عام طور پر کون مہندیاں کیمیکل والی ہوتی ہیں ان سے وضو غسل ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسٹیکر ہو، کھال اکھڑ نہیں رہی بلکہ اسٹیکر باقاعدہ پوری مہندی کا اترتا ہے تو یہ پھر وضو کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اگر نیچے پانی نہیں جا رہا، اور اس سے وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت میرے پڑوس میں گاؤں میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے گھر پہ پیپل کا پیڑ ہے، تو ان کے گھر میں اکثر کوئی نہ کوئی آزمائی چھوٹی بڑی رہتی ہے، تو لوگوں کا وہ ذہن میں یہ وہم ہے کہ پیپل کا جو پیڑ ہے ان کے گھر کی دیواروں میں نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے یا گھر میں ہے، تو پیپل کا پیڑ گھر میں ہونا یا دیواروں میں دراروں میں اگانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں پیپل کا پیڑ ہے، گھر کی گیلری میں کھڑکی پر پیپل کا پیڑ ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپل کا پیڑ منحوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے گھر پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو ہٹاؤ تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے یہ جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی درخت منحوس نہیں ہے۔ ان توہمات کے اندر اور ان فضول باتوں کے اندر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے وائرس ہیں، بیماریاں ہیں جو بہت سارے مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اور پیپل کا درخت جو ہے وہ مصیبتیں لے کر آ جائے، اتنا طاقتور ہو گیا پیپل کا درخت کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور پیپل کے درخت میں ایسی تاثیر ہو گئی کہ گھر سے دور کرو تو اللہ چاہ رہا ہے تب بھی یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ اعتقاد رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ راکب نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟ راکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونے والا، سوار، ٹھیک ہے نا، گاڑی پر سوار ہونے والا، اس کو راکب کہتے ہیں۔ یہ نام رکھنا درست ہے لیکن کوئی بہت زیادہ اچھا اس کا معنی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر نام رکھا جائے، انبیاء کے نام پر نام رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اچھوں کے نام پر نام رکھو، تو ان کے نام پر رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ والد کے انتقال کے وقت جو جائیداد تھی وہ سارے بیٹوں نے آپس میں اپنی پسند کے حساب سے بانٹ لیں اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، اور آج ان کو خیال آیا ہے کہ بہنوں کو بھی حصہ دینا چاہیے اور وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو کیسے بہنوں کو حصہ دیں گے؟ تو یاد رکھیے والد صاحب نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کا بھی حصہ ہے۔ جو والد صاحب نے چھوڑا ہے ہر ایک چیز میں بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ ہے۔ والد صاحب نے جو پلاٹ چھوڑے اس میں بھی بیٹوں بیٹیوں کا حصہ ہے، جو گھر چھوڑے ہیں اس میں بھی بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ ہے۔ بیٹے کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا سنگل حصہ ہوتا ہے، اور اگر میت کے والدین حیات ہیں، اس وقت حیات تھے جب میت کا انتقال ہوا، تو میت کے والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور میت کی بیوی اگر حیات ہے میت کے انتقال کے وقت تو اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ سارے ورثاء کے حساب سے ایک شرعی فتویٰ لے لیں، اور بہنوں کو ہر ایک چیز سے حصہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر تو بھائیوں نے رکھ لیے،
بہنوں کو پلاٹ سے حصہ دے دیں یا پلاٹ بھائیوں نے رکھ لیے بہنوں کو گھر سے حصہ دے دیں، نہیں، سارے جو چیزیں ابا چھوڑ کے گئے تھے ہر ایک میں بہن کا حصہ ہوگا۔ ہاں، بہنیں خود راضی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہمارا زمین میں گھر ہے حصہ ہے، ہمارا پلاٹ میں حصہ ہے، ہم پلاٹ والا حصہ لے کر باقی حصے سے دستبردار ہوتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ اس کو صلح کرنا کہتے ہیں، تخارج کرنا کہتے ہیں کہ بہن اپنا ایک کچھ حصہ لے کر باقی سے دستبردار ہو جائے، صلح کر لے، یہ جائز ہوتا ہے۔ تو اگر بہن کی رضامندی ہے، بہن خود کہتی ہے کہ یار گھر بھائیوں نے رکھا ہوا ہے، ہمارا اس میں حصہ ہے، لیکن ہمیں پلاٹ میں حصہ مل جاتا ہے، تو اس پلاٹ کے حصے کے بدلے میں باقی حصے سے دستبردار ہوتی ہوں، بہنیں اجازت دے دیتی ہیں، تو پھر یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن بہن کہتی ہے مجھے پلاٹ میں بھی حصہ چاہیے، مجھے گھر میں بھی حصہ چاہیے، مجھے ابا کے سونے میں، ابا کے پیسوں میں بھی حصہ چاہیے، تو اب بھائیوں پر لازم ہے کہ ہر چیز میں سے بہن کو حصہ دینا پڑے گا۔ کسی ایک چیز کو اگر وہ روک لیتے ہیں تو آخرت میں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالش کا اتنا سخت عذاب ہے، جنت کی وراثت بھی اس کی کٹ جاتی ہے جو دنیا میں کسی کی میراث کو روکتا ہے، اتنی سخت وعیدات ہیں۔ تو لہٰذا چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنی بہنوں کو گھروں سے بھی حصہ دے دیں اور اپنی بہنوں کو پلاٹ سے بھی حصہ دے دیں، یہ بہت شاندار سودا ہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی انسان سرخرو ہوگا۔ تو یہ بھائی نے بڑا خطرناک سوال کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اور بیوی کی زبان سے یہ جملے نکلے معاذ اللہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا، اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ والا جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ یہ صریح کلمہ کفر ہے، اور صریح کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے یہ عورت دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ فوراً سے پیشتر تجدید ایمان بھی کریں، لیکن عورت اگر کلمہ کفر بک دے، مرتدہ ہو جائے، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح اپنے مقام پر قائم رہتا ہے۔ یہ عورت مسلمان ہو کر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اسی پہلے شوہر سے ہی تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، اور یہ اسی کے ساتھ رہے گی، نئے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت اگر کافرہ ہو جائے تب بھی اس کا نکاح پہلے شوہر کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اسی مرد کے ساتھ اسے رہنا ہے تجدید نکاح کر کے۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، ان کی چیزیں یہ بیچیں گے تو ان کو کمیشن ملے گا، لیکن کمپنی میں کچھ لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو کمیشن ملے اس کا 10% آپ نے ہمیں انڈر دا ٹیبل کیش کے طور پر دینا ہے۔ اس کا کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ انڈر دا ٹیبل یا ان آفیشلی کیش کے طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے اور رشوت ہے۔ وہ جو کمپنی کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ اس ملنے والے کمیشن کا 10% کا مطالبہ کر رہے ہیں، کس مد میں یہ 10% کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کا نہ کوئی کمیشن کا ایگریمنٹ ہوا ہے، نہ وہ پروڈکٹ کی سیل کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ وہ پیسے مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو کمیشن دلوانے کے لیے یا اس کو کام سپرد کرنے کے لیے رشوت کے طور پر یہ اس کے کمیشن کا ایک حصہ مانگ رہے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی جو انڈر دا ٹیبل یا کیش میں ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، خاص طور پر کمپنی میں پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ والے کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس دوسروں کو بزنس دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو 4 لوگ ہیں بزنس لینے کے امیدوار، یہ بزنس اس کو دیتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہو، تو یہ رشوت ہے، حرام ہے، دینا بھی گناہ ہے اور لینا بھی گناہ ہے۔ ہاں، کمپنی خود کہتی ہے کہ آپ بھی محنت کریں بیچنے کے لیے اور ہمارے امپلائی بھی آپ کی مدد کریں گے پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اور پھر جو بھی کمیشن دیا جائے گا اس میں سے اتنا فیصد ہمارے امپلائیز کو ملے گا اور اتنا فیصد آپ رکھیں گے۔ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ کمپنی نے اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی کمیشن کا معاہدہ کیا ہوا ہے اور باہر تھرڈ پارٹیز کے ساتھ بھی کمیشن کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ عرف میں رائج ہے کمیشن اور اس کے لیے باقاعدہ وہ فزیکلی محنت بھی کرتے ہیں تو یہ کمیشن امپلائی بھی رکھ سکتا ہے اور وہ تھرڈ پارٹی بھی رکھ سکتی ہے۔ لیکن ان آفیشلی کیش کے طور پر کمپنی کے مالکان کو بتائے بغیر صرف ان تھرڈ پارٹیز سے پیسے لینا، اور اگر وہ پیسے ان کو نہ دیں تو ان کو کاروبار بند کر دینا کہ اب ہم تم کو مال نہیں دیں گے بیچنے کے لیے، ہم فلاں بندے کو دیں گے کیونکہ وہ ہمیں بدلے میں
یہ ان آفیشلی کیش پہ سے دیتا ہے، یہ سارا رشوت ہے، حرام ہے، نہ دینا جائز اور نہ لینا جائز ہے۔ تو یہ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ، پرچیز ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بہت سارے ایسے حرام خور موجود ہوتے ہیں جو یہ والا کام کرتے ہیں۔ کمپنی کو ایک چیز سستی مل رہی ہوتی ہے، اچھی مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ گھٹیا چیز دلواتے ہیں، مہنگی چیز دلواتے ہیں اس بندے سے جس بندے نے ان کو ریفنڈ یا کمیشن دینے کا یا کک بیک دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حرام ہے، یہ اپنے مالکان، اپنے اونرز، اپنے امپلائرز کو بھی دھوکہ دینا ہے، ان کو بھی چونا لگانا ہے، اور رشوت لے کر اپنے بچوں کو بھی حرام رزق کھلانے کے مترادف ہے۔ کمپنی کے ملازم ہیں تو کمپنی کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کرنا ہوگا، جو بیسٹ کمپنی کے لیے وینڈر ہے اسی کو کانٹریکٹ دینا ہوگا، اسی کو چیزیں اسی سے خریدنی ہوں گی، اسی کو سروسز کے لیے اپوائنٹ کرنا ہوگا۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے کک بیکس کے لیے، انڈر دا ٹیبل پیسوں کے لیے رشوت کے عوض کمپنی کا کام کسی نااہل کو دینا حرام ہے، اپنے امپلائر کو دھوکہ دینا ہے اور رشوت کھا کر اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے۔ اس وجہ سے رشوت خوری کا بازار بھی گرم ہوتا ہے۔ جو اچھا وینڈر ہے، جو اچھی سروسز دینا چاہتا ہے، اس کو بھی کام نہیں ملتا، تو وہ کہتا ہے کہ یار کام ایسے تو ملنا نہیں ہے، تو میں بھی پھر آفر کر دیتا ہوں کہ یار تم فلاں کو دیتے ہو، وہ تمہیں 10,000 روپے دیتا ہے، تم مجھے دو، میں 15,000 روپے دوں گا۔ تو یہ پوری قوم رشوت خور بن جاتی ہے ان چند پروکیورمنٹ مینیجرز کی وجہ سے، جو رشوت خوری کا یہ بازار گرم کر کے رکھتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے، رزق حرام ہے، آئے گا بھی تیزی سے اور جائے گا اس سے زیادہ تیزی سے، کینسر لگے گا اور مشکلات آئیں گی، یہ پیسہ برباد ہو جائے گا، آخرت میں ایک ایک پیسے کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم سر، ایک مسئلے کی ترجمانی فرما دیں۔ میرا نکاح ایک خاتون کے ساتھ ہوا اور انہوں نے اگلے روز طلاق لے لی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا تھا، تو کیا ولیمہ مجھ کو کرنا ہوگا یا نہیں، اور اس طرح ان کا حلالہ ہوا یا نہیں؟ دیکھیں، حلالے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے شوہر نے طلاق دی ہے اس کی عدت گزرے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان ازدواجی تعلق، جسمانی تعلق قائم ہو، پھر یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے، یہ عورت اس دوسرے شوہر کی عدت مکمل طور پر گزارے، تو اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو اگر یہاں پر عورت نے آپ سے نکاح کیا اور طلاق لے لی، اگلے دن آپ نے اس کو طلاق دے دی اور وہ فوراً جا کر دوسرے سے نکاح کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ حلالہ تب ہوگا جب آپ دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو، اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور وہ طلاق لے کر چلی گئیں تو یہ حلالہ نہیں ہوگا، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ اگر ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے اور پھر آپ نے طلاق دی ہے تو یہ آپ کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں، عدت گزارے بغیر وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر پہلے شوہر کی عدت گزارے بغیر انہوں نے عدت ہی میں آپ سے نکاح کر لیا تو یہ بھی حلالہ نہیں ہوا، کیونکہ عدت میں طلاق نکاح کرنے سے نکاح مارز وجود میں آتا ہی نہیں ہے، تو یہ حلالہ نہیں ہوگا۔ مسجد میں پلاسٹک کا درخت رکھا ہے، کیا یہ مجسمے میں آتا ہے؟ اس مجسمے کی موجودگی میں نماز ہو جاتی ہے؟ کسی قسم کی تصویر کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو دیکھیں، جس تصویر کی ممانعت ہے اس کا پرنٹ نکالنا، اسے دیواروں پر لگانا، وہ جاندار کے چہرے کی تصویر ہے۔ تو جانور کا چہرہ ہو، انسانوں کا چہرہ ہو، پرندوں کا چہرہ ہو، اس چہرے کا پرنٹ نکالنا بھی حرام، اسے دیواروں پر تعظیماً لگانا بھی حرام، اور ایسے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور تصاویر ہوں۔ تو یہ تصویریں شکلوں کی ہیں، چہرے کی تصویر ہے، چاہے انسان کا ہو، چاہے جانوروں کا ہو، چاہے پرندوں کا ہو۔ اس کمرے میں نماز پڑھنے کی صورت میں نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی اگر تصویر سامنے تعظیماً لگی ہوئی ہے، یا اس طرف لگی ہوئی ہے، یا اس طرف تصویر لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر چہرے کی تصویر نہیں ہے، باقی دھڑ کی تصویر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چہرے کی تصویر نہیں ہے، باقی سینریز کی تصویر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درخت اگرچہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے جاندار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تصویر پرنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی تصویر لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پلاسٹک کے درخت رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مسجد میں بھی ہوں تو ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجبوری ہو پرنٹ نکالنے کے لیے، جیسے پاسپورٹ کے لیے پرنٹ نکالتے ہیں، شناختی کارڈ کے لیے نکالتے ہیں، ویزا وغیرہ کے لیے پاسپورٹ سائز فوٹو نکالتے ہیں، یہ مجبوری کے کیسز ہیں، ان میں پرنٹ نکالنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان کے علاوہ تصویروں کا پرنٹ نکالنا، انہیں تعظیماً لگانا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس صورت میں نماز بھی مکروہ تحریمی ہو سکتی ہے۔
یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر موبائل بچ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ہم نے ایک مسئلے میں ڈسکس کیا تھا ایک کلپ میں, اس کی وضاحت یہ چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں نماز کے اندر اگر موبائل بچ جاتا ہے, اول تو پہلے ہی بندے کو موبائل بند رکھنا چاہیے اور اس غفلت کے ساتھ نماز شروع نہیں کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر گانوں کی ٹون بج رہی ہو. بہرحال اگر موبائل وہ سائلنٹ کرنا بھول گئے غفلت کی وجہ سے اور موبائل درمیان نماز میں بچ گیا ہے, تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ہاتھ کا استعمال کر کے موبائل کو بند کر دیں. اب مثال کے طور پہ انہوں نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور موبائل اس جیب میں ہے, تو یوں جیب میں ہاتھ ڈال کر بند کر لیں. اور اگر موبائل اس جیب میں ہے تو ظاہر ہے اب یہ والا ہاتھ تو نہیں لے جا سکتے, تو پھر یہ والا ہاتھ نماز میں رکھیں اور یہ والا ہاتھ آپ جیب میں ڈالیں اور موبائل کو بند کر لیں. دوسرا ہاتھ آپ کا نماز میں ہونا چاہیے, آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ ایک ہاتھ کا استعمال کر کے موبائل بند کیا جائے تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں, اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. لیکن اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے موبائل بند کیا تو یہ عمل کثیر ہے اور نماز ٹوٹ جائے گی. تو یا تو ایک ہاتھ سے موبائل بند کریں, اور اگر موبائل ایسے بج رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے بند کرنا ممکن ہی نہیں ہے, اس نے کوشش کر کے دیکھ لیا ایک ہاتھ سے بند نہیں کر پا رہا ہے, اور موبائل مسلسل بج رہا ہے, مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے, لوگوں کی نمازیں بھی خراب ہو رہی ہیں, تو اب اس کو حکم یہ ہوگا کہ اگر ایک ہاتھ سے یہ موبائل بند نہیں کر سکتا ہے تو حکم ہوگا کہ نماز کو توڑے, دونوں ہاتھوں سے موبائل کو بند کرے, سائلنٹ کرے اور دوبارہ نیت باندھ کر امام کو جوائن کر لے. جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں بعد میں اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اپنی رکعتیں مکمل کر لے. لیکن اس طرح کرنا کہ موبائل بجتا رہے بجتا رہے بجتا رہے, پوری مسجد کا تقدس پامال ہوں, لوگوں کی نمازیں خراب ہوں, مسجد اللہ کے گھر کے اندر گانوں کی ٹون بجے اور یہ حضرت جو ہے وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنا موبائل بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے, مسجد کی بے ادبی ہے اور بندہ اس پر گناہگار ہوگا. تو یا تو ایک ہاتھ سے بند کریں, ایک ہاتھ سے بند کرنا ممکن نہیں ہے, نماز کو توڑیں, دونوں ہاتھوں سے بند کریں اور پھر دوبارہ نماز کو شروع کر لیں. یہ بھائی کرپٹو کرنسی اور شیئرز مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دیکھیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہمارے علماء میں اختلاف ہے. بہت سارے علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں, اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ ایسی کرنسی ہے جس کو ابھی تک کسی ملک نے یا جس ملک میں یہ لیگلائز نہیں ہے, باقاعدہ کرنسی کے طور پر متعارف نہیں ہے, حکومت نے اس کی ذمہ داریاں نہیں لی ہیں, تو اس میں غرر بھی ہے, دھوکہ بھی ہے اور کوئی پیچھے حکومت بھی اس کے سپورٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں کرنسی ہے نہیں اور اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور لیکن بہت سارے علماء دیگر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت بطور حق یہ جائز ہے. اگر ملک اس کو اللیگل قرار نہیں دیتا ہے تو اس کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہوگی. تو حکومت پاکستان نے اب لیگلائز کر دیا ہے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کو. تو جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے فتوے پر عمل کر کے اگر کوئی کرپٹو کرنسی خریدتا ہے تو اس کے لیے گنجائش نکلے گی, اور جو ان کے فتاوی پر عمل کرتا ہے, جو منع کرتے ہیں, تو احتیاط اسی میں ہے اور وہ نہ کریں تو بہتر ہے. خاص طور پر جو بڑے کوائنز ہیں ان کے علاوہ جو چھوٹے کوائنز ہیں جو ایک ایک گھنٹے کے اندر بالکل کریش کر کے زمیں بوس ہو جاتے ہیں, جن کو میم کوائن بھی کہتے ہیں کہ آج لانچ ہوا ایک ساتھ بڑا اور اگلے دن بالکل کچرا کباڑا ہو جاتا ہے, ایسے گھٹیا جو کوائنز ہیں ان میں تو خاص طور پر اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں انہی علماء کے قول پر فتوے پر عمل کرنا چاہیے جو عدم جواز کے قائل ہیں, کیونکہ یہاں پر غرر بہت زیادہ ہے, دھوکہ بہت زیادہ ہے, مارکیٹ ایک لمحے کے اندر کریش ہو کے پیسہ برباد ہو جاتا ہے, ادھر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو اسٹیبل کوائن ہیں جیسے USDT کا اسٹیبل کوائن ہے, اسی طرح بٹ کوائن ہے, بالکل کریش نہیں کرتا ہے, ایتھیریم ہے, اور کچھ ایسے کوائن ہیں جو باقاعدہ حکومت کی سپورٹ بھی ان کو ہوتی ہے, بڑی بیکنگ بھی پیچھے ہوتی ہے, بہت سارے ممالک نے اس کو لیگل کرنسی کے طور پر الاؤ بھی کر دیا ہے. ایسی کرپٹو کرنسی اگر خریدی جاتی ہے تو کچھ علماء نے حقوق کی بے کے تحت انہیں جائز قرار دیا ہے, تو ان کے فتوے پر عمل کر کے اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی اور یہ والی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. شیئرز مارکیٹ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ شیئر میں انویسٹ کرنا جائز ہے, اسٹاک پرچیز کرنا, شیئرز پرچیز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دیکھیں اس میں علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بعض وہ کمپنیز ہیں جن کا کام ہی حرام کا ہے, سود کی کمپنیز ہیں, بینکس ہیں, انشورنس کی کمپنیز ہیں, شراب جوئے کی کمپنیز ہیں, حرام پروڈکٹ کی سیل کرنے والی کمپنیز ہیں, ان کے شیئرز خریدنا حرام ہے, ان کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا. بعض دیگر وہ کمپنیز ہیں جو کاروبار حلال کرتی ہیں, یعنی ان کی انویسٹمنٹ حلال ہوتی ہے, ان کا کاروبار حلال ہوتا ہے, لیکن انہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوتا ہے
اور سود وہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں ڈھیر و ڈھیر سود، یا ان کی کیش ان کے پاس بہت پڑا ہوتا ہے، انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اور اس پر ان کو حرام سودی انکم مل رہی ہوتی ہے، تو ان کمپنیز کے شیئرز میں بھی انویسٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کا کاروبار تو حلال ہے، یہ حلال پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھاری بھاری سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، سود ادا کرتے ہیں، تو اس میں انویسٹ کرنا، اس کے اونر بننا، یہ سودی ایگریمنٹ میں بھی اونرشپ لینا ہے، جو کہ حرام اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح انہوں نے سود میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور سودی انکم حاصل کر رہے ہیں، ان معاہدات میں بھی شیئرز کے ذریعے شامل ہونا یہ حرام ہے۔ تیسری وہ کمپنی ہے جو کاروبار بھی حلال کرتی ہیں اور انہوں نے سودی لون بھی نہیں لیے ہوئے اور سودی جگہوں پہ انویسٹ کر کے انٹرسٹ انکم بھی کمانے والے نہیں ہیں، صاف ستھرا کام ہے، نہ سود میں لون لیا ہوا ہے نہ سود میں انویسٹ کیا ہوا ہے، بالکل حلال طور پر کوئی فارماسیوٹیکل کا کام کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے، کوئی اور دیگر سروسز کا کام کرتا ہے، انہوں نے سود پر بھاری قرضے بھی نہیں لیے ہوئے، ان کی انکم کے اندر انٹرسٹ یا حرام انکم بھی شامل نہیں ہے، ایسے سارے کمپنیز کے شیئرز لینا حلال ہے، ان پہ جو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے وہ بھی حلال ہے، ان پہ جو منافع مل رہا ہے، جو کیپٹل گین مل رہا ہے شیئرز کی ویلیو بڑھنے کا، یہ والا گین بھی حلال ہے۔ تو تین طرح کی کمپنیز ہو گئیں، ایک وہ جن کا کاروبار ہی حرام ہے، ان کے شیئرز لینا حرام، ایک وہ کمپنیز جن کا کاروبار تو حلال ہے لیکن انہوں نے ایسے سودی معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ یا تو سود وہ بھاری بھاری دیتے ہیں یا ان کو سود کی انکم ملتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری وہ کمپنیز ہیں جن کا کاروبار بھی حلال اور انہوں نے سود پر نہ قرضے لیے ہوئے ہیں نہ سود پر کسی کو قرضے دے کر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ تیسری والی کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز، اس کا ڈیویڈنڈ بھی جائز اور اس کا کیپٹل گین بھی حلال ہے۔